الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا لفظ ذاتی نام اللہ کے تعارف کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں زبان میں گویائی دے اور اللہ ہم سب کو اپنی معرفت بھی عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے نا، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ کل بات ہو رہی تھی دوستو کہ اللہ ہی کی ذات اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے، بلکہ توبہ کا داعیہ دل میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور توبہ کرتے وقت بندے پہ ایک کیفیت کو طاری کرتا ہے۔ شاید سمجھا سکوں میں نہ سمجھا سکوں، اللہ جانے۔ یعنی انسان بتقاضۂ بشریت انسانیت ایک نامناسب حرکت کر بیٹھتا ہے، نفس یا خواہش کی دباؤ، لیکن اندر سے اس کے ایمان میں روشنی ہوتی ہے، وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ گناہ کرنے کو تو کر لیتا ہے، لیکن اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، ایمان اس کا مضطرب رہتا ہے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے یہاں تک کہ اس کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ تو ایمان والا جب گناہ کر لیتا ہے تو مچھلی سے بھی زیادہ اس کو بے چینی آتی ہے، اضطراب آتا ہے۔ یہ اضطراب و بے چینی بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ اضطراب کی کیفیت کو اللہ کی رحمت سے بدل لے۔ لیکن بعض لوگوں کے اندر کیا ہوتی ہے، آپ کی بات ہے، آپ کی زبان نہلے پہ ٹہلا، بے چینی ہوئی ایک گناہ کی وجہ سے، تو اب چین کے لیے اس کو نیکی کرنا چاہیے، تو بجائے نیکی نہ کر کے گناہ پر گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک شخص کے بدن میں آگ لگی ہوئی ہو تو بجائے پانی ڈالنے کے پیٹرول ڈال دیجیے تو آگ اور بھڑک جائے گی۔ تو بے چینی کا پیدا ہونا بھی یہ ان کی رحمت ہے، وہ ایک چانس دیتے ہیں کہ پلیز یو کم، تو آ جا۔ کہاں آ جا؟ اللہ کی رحمت کی طرف آ جا۔ اب اس کو ایک بات سے سمجھو دوستو، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، یہ اللہ کا نام ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ثابت بنانی بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں، اللہ کرے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا لے۔ تو اللہ والا بننا ہے تو کام اللہ والا کرنا پڑے گا، بدماشی چھوڑنی پڑے گی۔ ہم کہتے نہیں باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، جی کیا مطلب؟ راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ ایسا کیسے ہوگا بابا؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بلو فلم بھی دیکھا کریں اور ہم ولی بھی بن جائیں، ایسا کیسے ہوگا بابا؟ درنگی چھوڑ دیں، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اچھا بابا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ تو ثابت بنانی رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہے تھے، غیب سے ایک شخص نمودار ہوا۔ غیب کا مطلب ہماری اصطلاح میں شریعت کے بولتے ہیں رجال الغیب۔ رجال الغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی ادا اللہ کو بہت پسند آ گئی
اور اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو یا کسی کو آپ کی رہنمائی کے لیے انسانی شکل میں آپ کے پاس اچانک بھیج دے. تو ہم لوگوں کی تو عادت یہ ہے کہ تنہائی میں تو اول ہوتے نہیں ہیں ہم، اور ہوتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی رجال الغیب ظاہر ہو جائے تو ہم 9 اور 2 ہے بھوت آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو ایک واقعہ نہیں سنایا تھا کہ رمضان کا دن تھا، کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کھلا ہوا اور خراٹا لے رہے. تو میں نے کیا کیا، ان کا قرآن اٹھا کر کے، میں نے خود اسی مسجد میں قرآن اٹھا کے میں نے ان کا ادھر رکھ دیا. اب وہ اٹھے تو دیکھے تو قرآن تو ہے نہیں، بٹ 9 اور 2 سرپٹا ایسا بھاگے کہ جیسے کوئی جنات لے گا. میں بیٹھا ہوا یہیں پر ادھر اس کے رمضان کے دن میں چھپ کر. ان کا ذہن اللہ کی عظمت کی کبریائی کی طرف نہیں گیا، فرشتے کی طرف نہیں گیا، گیا کہاں؟ جن آ گیا. تو جن آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو روزانہ میرے ساتھ رہتا تھا، کیا ہو گیا جی بھائی؟ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. آج تک اس مسئلے پہ کوئی آیا ہے جنات نماز پڑھانے؟ میں پڑھاتا ہوں یا کوئی انسان پڑھائے گا؟ تو آپ کو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ کے لیے آپ نے دماغ میں ڈرایا ہوا ہے اپنے آپ کو. وہ دوست میرے ابھی بھی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، وہ ظاہر ہو جائے تو آپ ابھی پینٹ کھول کے بھاگ جاؤ گے. باتیں بہت لمبی لمبی کرتے ہو تم لوگ. تو ثابت بنانی نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھو اللہ کسی کسی کو سکھلاتا ہے. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک خاتم النبیین کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، جبریل علیہ السلام ان کو ایک دعا سکھانے آئے. بتاؤ صحابہ کیسے؟ آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے، اور دعا سکھلائی. اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں. جیسے جبریل مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد نبوی سے، حضرت خاتم النبیین اپنے حجرے سے تشریف لا رہے ہیں. تو انس بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو ابھی جا رہا ہے اس نے ایک مجھے دعا سکھائی ہے حمد کی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنی وتب علی. پوری دعا سنا دی انس بن مالک نے حضور کو، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نے فرمایا انس، تمہارے مسجد میں بیٹھنے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جبرائیل کو آسمان سے بھیجا کہ یہ جا کے حمد کے کلمات انس کو سکھلا دو. ارے ہم اس نبی پہ ایمان لانے والے ہیں دوستو. جی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو، صفات پیدا کرو. دیکھو جواب نہ دینا یہ مردانگی کی دلیل ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ جواب کا دینا مردانگی کی دلیل ہے. ہمارے نبی سے نہیں سیکھا ہے، اصل میں آپ نے اہل دنیا سے سیکھا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو ادب سکھایا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل کی باتوں کا جواب نہ دیا کرو. ہم لوگ سوچ رہے جواب کیسے نہیں دوں گا یار، عید کا جواب اور آج سکسر کا جواب کلاشنکوف سے دوں گا. لے تو اسی لیے ایمان نہیں نہ ملا. اپنا جواب آپ مت دو، آپ کا جواب اللہ دے دے گا. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں بولے صاحب زبان میری ہے، کیسے جواب نہیں دوں گا یار؟ تو اسی لیے کچھ نہیں ملا آپ کو، 0/0. جس دن زبان پہ قابو کر لو گے آپ اللہ کے نزدیک ہیرو بن جاؤ گے. اللہ والے کی یہی ہمت ہی رات ہے. خیر سنو، تو ثابت بنانی رات کی تنہائی میں، تو وہ جو رجال غیب ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بندہ ہے، اب ان کو سکھلا رہا ہے. کیا ثابت بنانی یہ آیت جو تم نے پڑھی ہے تو غافر الذنب، آئے گناہ کو معاف کر، گناہ کو چھپانے والے. غفرہ کا ترجمہ چھپا دینا. جیسے غلاظت رکھی ہوئی ہے تو آپ مٹی ڈال دیتے ہیں، ادھیرتے نہیں نا بھائی. اس پر کیا ڈال دیتے؟ ہم پنڈ لوگ ہیں گاؤں کے، اس پر مٹیاں ڈال دیتے. تو کسی کے عیب پہ مٹی ڈالو اور پھر اپنے عیب پر بھی اللہ سے مغفرت کر کے تم کیا ڈالتے ہو؟ رحمت کی چادر کو اللہ کے اپنے گناہ پہ ڈالتے ہو. تو جس طرح یہ تمہارے دل میں تمنا ہے کہ میرے گناہ پر اللہ کی رحمت کی چادر آ جائے، تو اپنے بھائی کے بھی گناہ پر ہمیشہ نگاہ چشم پوشی کی رکھو تاکہ تمہارا گناہ اللہ کے نزدیک چھپ جائے. ہم دوسرے کے گناہ کو بیان کرنے میں سینہ تانتے اور اپنے گناہ کی بات ہے اللہ معاف کر دیجئے ربا.
تو تو اپنے لیے معافی مانگتا ہے، دوسرے کے لیے ادھر من کرتا ہے، یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ تو ثابت بنانی نے کہا یہ جب جملہ پڑھو نا غافر الذنب تو کہو یا غافر الذنب فاغفر لی، اے گناہ کو معاف کرنے والے چھپانے والے میری مغفرت کر دے۔ اس کے بعد کیا کہو؟ قابل التوب جب پڑھو قرآن کی اس آیت کو تو کہو یا قابل التوب، اے توبہ کو قبول کرنے والے، وقبل توبتی، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس کے بعد شدید العقاب جب پڑھو قرآن کی آیت کا، یہ سب قرآن کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، تو کہو یا شدید العقاب، اے سخت عذاب دینے والے، لا تواخذنی، مجھے عذاب میں گرفتار نہ کرنا۔ ارے میں اتنا سا انگلی کٹ جائے تو برداشت تو کرتا نہیں ہو جائے، سوئی چبھ جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی، تو اللہ کے عذاب کو آسان سمجھتے ہو؟ ہمارا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو آپ کو سمجھ میں کبھی نہیں آتا، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آسان ہے؟ ہمارے استاد کہتے تھے ہمیں دیوبند میں سکھایا ترجمہ کہ بیٹا معلوم ہے تم کو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ پہلی رات میں جو تم نے ماں کا پہلا قطرہ دودھ پیا ہے وہ عذاب دینا چاہے گا تو تمہارے جسم سے نکال دے گا۔ پہلا قطرہ دودھ جو تم نے ماں کا پیا ہے وہ تمہارے جسم سے نکال لے گا۔ ان بطش ربک لشدید۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ذوالطول، اے بڑی بے پایا رحمتوں کے مالک۔ اللہ کے رحمت کی کوئی انتہا ہے دوستو؟ کوئی لمٹ ہے؟ کہا یا ذوالطول تل علی بخیر، ہم پر اپنے فضل کی چادر کو ڈال دے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، جب یہ کلمات تم اس طرح کہو گے تو یہ سب کس کو پکارا ہے میں نے؟ غافر الذنب کس کو میں نے کہا؟ اللہ کو کہا۔ یا قابل التوب میں نے کس کو کہا؟ اللہ سے کہا۔ یا شدید العقاب میں نے کس کو کہا؟ یا ذوالطول کس کو میں نے کہا؟ تو اللہ بہرا ہے، گنگا ہے، یا سمیع و بصیر ہے؟ بتا، سمیع و بصیر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہاری دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ زبان پر تو بعد میں لائے گا، سوچتا ہے میرے ساتھ بہت ایسا ہوا، ایک چیز میں نے یہاں سوچی ہے اور مسجد سے باہر قدم نہیں اٹھا رہا، وہیں پر گیا تو وہ تمنا پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے یہاں سنا، اس نے کہا سن تم میرے گھر سے ابھی نکلے گا نہیں، میں تیری حاجتوں کو وہاں پر پہنچا دیتا ہوں۔ تو تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہو دوستو۔ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے، تو پہلے اس کو سنوارو گے کس کو؟ ہاں، آج میں پڑھ رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں نے دیکھا ایک دفعہ ان کو خواب میں، اتنی نورانی شکل میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ خواب ہی میں انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی الفتح الربانی، کہا بیٹا یہ پڑھ لے تو، اور میں نے پوری کتاب خرید کے پڑھی۔ پھر خواب میں حضرت نے بتایا، آجا سنو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر، کیا بات کر رہا تھا دماغ سے نکل گئی۔ ہاں، آج شیخ عبد القادر جیلانی کی پڑھ رہا تھا میں بات کہ لفظ اللہ کہو، اللہ یہی اسم اعظم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اسی کے لیے یہ اسم اعظم ہے۔ تو ہم نے تو یہاں کسی دوپٹہ والی کو پھنسایا ہوا ہے، پھنسایا ہوا نہیں پھنسایا ہوا ہے، کسی چوٹ والی کو پھنسایا ہوا ہے، کسی برقع والی کو پھنسایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس کو یہاں ڈالا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاک ذات، بے عیب ذات، عیب دار دل میں ہمارے اتر جائے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ خیال است و محال است و جنو، یہ گمان غلط ہے۔ اس کو لانے کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ارے بچپن میں پڑھتے تھے یار، اب تو وہ کتاب بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، تو تو اللہ پاک کو جو بے عیب ہے اس عیب والے دل میں لانا چاہتا ہے، یعنی پاک کو ناپاک دل میں لانا چاہتا ہے؟ نہیں دوستو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے لے۔ تو اس لیے دوستو اللہ میں بڑا کمال ہے، بس رہنے دو، پوری زندگی گزر جائے گی اللہ کا تعارف تھوڑے ہو گئے، چل بس کر سبحان اللہ، ہم تو بیمار آدمی گا